بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر یہ بات بارہا سنی ہوگی، لیکن جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے، ان کا نظام تب تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ وہاں کا وہ نظام معلوم نہ کریں جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ جنت کے آخر دروازے، آسمان کے دروازے کیسے ہوں گے؟ ان کے بند کر دیے جانے کا مطلب کیا اور کھول دیے جانے کا مطلب کیا؟ پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ جیسے ہمارے یہ گھر ہیں، ان کے ڈور ہیں مختلف، آپ کی اس مسجد کے کتنے ڈور ہیں، اسی طرح جنت کے بھی دروازے اور ڈور ہیں۔ روایتوں میں اس کا بھی بیان آتا ہے، چنانچہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ نے فضائل اعمال کی تعلیم میں سنا ہوگا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک کے نام بھی ہیں۔ ان میں سے ایک خاص دروازہ ریان نام کا ہے، جس کے اندر سے انٹری انہی کو دی جائے گی جو روزہ رکھتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے خصوصی طور پر وہ دروازہ طے کر دیا گیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے حدیث شریف میں آتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ یہ جو کفار ہیں، کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہماری۔ اور قرآن کہتا ہے جہنم کے 7 دروازے، اور ہر دروازے میں سے کس کو داخل ہونا ہے اللہ کے یہاں ان کی جماعت طے ہے، پہلے سے مقرر ہے کہ اس دروازے میں سے یہ جماعت داخل ہوگی، اس دروازے میں سے یہ جماعت داخل ہوگی۔ جیسے جنت کے دروازوں کے نام ہیں، ویسے جہنم کے دروازوں کے بھی نام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے اندر انہوں نے جو ہے جتنے 7 دروازے ہیں سب کے نام بھی ذکر فرمائے۔ بہرحال اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رمضان آتا ہے اور آتے ہی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ جنت کے 8 شاید اس لیے ہے کہ اس امت کے بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے پاس ایک بھی عمل نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اب ہر دروازہ ایک خاص عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ جن کے پاس کوئی عمل نہیں ہے ان کو اس 8ویں دروازے میں سے انٹر کیا جائے گا۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے، اصل میں وہ پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ ان کا کچھ لوگوں سے سود لینا تھا تو وہ ٹال رہے تھے کہ تھوڑا اپنا سود حاصل کر لوں اس کے بعد پھر میں مسلمان ہوں گا۔ لیکن بدر کا جب موقع آیا تو
بہت سارے مسلمان جو ہے بدر کے اندر شرکت کرنے کے لیے نکلے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ ڈھونڈنے نکلے اپنے رشتہ داروں کو جو مسلمان ہو چکے تھے. ایک جگہ گئے، معلوم ہوا وہ تو بدر میں نکلے ہیں. دوسری جگہ گئے، معلوم ہوا بدر میں نکلے ہیں. تیسری اپنے مختلف رشتہ داروں کی تلاش میں نکلے. سب کا بدر میں نکلنا جب انہوں نے سنا تو ان کے دل میں ایک شوق آیا کہ مجھے بھی جانا چاہیے. چنانچہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور بدر میں شریک ہوئے، اور شریک ہو کر شہید ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب تذکرہ فرماتے تو فرماتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، واجب ہی نہیں ہوئی نماز. اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر نماز واجب ہی نہیں ہوئی، کوئی دوسرا عمل نیک نہیں کیا، لیکن سیدھے جنت. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 8ویں دروازے میں سے، جنت کے 8ویں دروازے میں سے انٹر کرے گا. اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو بخش دینا چاہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. زندگی بھر کا شرابی کبابی بھی اللہ کے ایک حکم کے اوپر بلا کسی سزا کے جنت میں جا سکتا ہے. بہت ممکن ہے ان لوگوں کے لیے یہ 8واں دروازہ قائم کیا گیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جوں ہی رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جنت کے دروازوں کے کھول دیے جانے کا مطلب وہاں کی برکتوں کا دنیا کے اندر آنا ہے، اور وہاں کے فرشتوں کی آواز کا اس دنیا میں سنائی دینا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تب لوگوں میں یہ چرچا تھا کہ اب آسمان کے جنت کے دروازے بند ہو گئے، یعنی وحی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا. اچھائی اور خیر کے آنے کا جو ایک سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کے، بھلائیوں کے دنیا میں اترنے کے لیے اب کوئی دیوار نہیں ہے، بس وہاں سے ڈائریکٹ خیر نیچے اترتی ہے اور سب لوگوں کے درمیان میں بٹتی ہے. یہ خاص رمضان کی خصوصیت ہے، اور وہاں کے فرشتوں کی آواز بھی اس دنیا کے اندر اب آنے لگتی ہے. ملا علی قاری نے بہت پتے کی بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جن کو سال بھر نماز کی توفیق نہیں ہوتی اور عبادتوں کی، تلاوت کی، ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان جو ہی آ جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی مسجد کے اندر ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں. اور پوری دنیا کا اس وقت سے لے کر آج تک کا دستور ہے، اور ایام میں اور دنوں میں جو نماز نہیں پڑھتے خاص ان کو توفیق ہوتی ہے رمضان کے اندر نماز پڑھنے، تلاوت کرنے کی. ملا علی قاری اس جگہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا کیا کوئی آدمی رمضان سے پہلے لوگوں کے گھروں پر نوک کرنے گیا تھا کہ بھائی آ جانا، اب رمضان آ رہی ہے نماز کے لیے؟ یا لوگوں کی کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ لوگ جو ہے بڑے مجمع کے اندر، مسجد کے اندر چلے آتے ہیں، جو سال بھر بہت محنت کے بعد بھی شاید ایک آدھ نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا ایک منادی، پکارنے والا پکار لگاتا ہے. آپ نے بھی سنی ہوگی وہ حدیث، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے اور آ جا اور اپنی دوڑ تیز کر، اور اے برائی کی طرف بڑھنے والے اب بس کر. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ پکار لگاتا ہے ہمارے یہ کان تو نہیں سنتے، لیکن جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو اس کا دل اس آواز کو سنتا ہے، اور اسی آواز کا اثر ہے کہ رمضان کے اندر گناہ کم ہو جاتے ہیں. ایک شرابی کبابی بھی کسی درجے میں سہمتا ہے، جھجکتا ہے، اور مسجد کے اندر جو ہے کسی نہ کسی طرح وہ چلا آتا ہے. تو فرشتوں کی وہاں سے لگائی ہوئی پکار، چونکہ دروازے خیرات کے کھول دیے گئے، جیسے وحی کے لیے کھلے تھے ویسے فرشتوں کی معرفت اللہ جو ندا لگواتا ہے ان کے لیے بھی کھول دیے گئے. اس کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی بساط بھر کچھ نہ کچھ توفیق نیکیوں کی ہو جایا کرتی ہے. بہرحال یہ جنت کے دروازے ہیں جن کے کھول دیے جانے کا مطلب اللہ کی طرف سے خیرات بالکل عام کر دی جاتی ہے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان کے اندر جس کی وفات ہوتی ہے مسلمان ہے
تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، یعنی داخلہ اس کے لیے طے کر دیا جاتا ہے، چونکہ جہنم کے دروازے تو بند کر دیے گئے ہیں، اس وجہ سے وہاں جانے کا کوئی مطلب نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت امت کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو یہ دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر جیسا کہ میں نے سنایا آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آسمان میں بھی دروازے ہیں اور وہ بھی کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی روایتوں کے اندر ہمارے سامنے تفصیل موجود ہے کہ کن کے لیے جنت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، کن کے لیے بند ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر دو قسم کے دروازے ہیں، ایک دروازے میں سے رزق آتا ہے، روزی آتی ہے، اور ایک دروازے میں سے بندے کے اعمال اور جو کچھ وہ بولتا ہے وہ چڑھتا ہے۔ جب کوئی مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ جب کسی مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو چونکہ اب اس کی روزی آنا بند ہو گئی اور اعمال چڑھنا اب بند ہو گئے، اس لیے آسمان روتا ہے۔ آسمان مسلمان کی وفات کے اوپر روتا ہے، اور جب کوئی کافر مرتا ہے تو آسمان نہیں روتا، اس لیے کہ کوئی اچھی چیز تو چڑھتی نہیں تھی۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی وفادار ہے، اس میں سے اچھائی جاتی ہے، فرما برداری جاتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، اور نافرمانی جاتی ہے تو ناخوش ہوتی ہے۔ اس لیے کافر کی وفات کے اوپر آسمان زمین نہیں روتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ آسمان اور زمین ان کی وفات کے اوپر نہیں روئے۔ یہ کفار تھے جنہوں نے اللہ کی وفاداری نبھائی ہی نہیں، تو آسمان کو بھی ان کی وفات پر رونا نہیں آیا۔ یہ آسمان کے دروازے ہیں جس میں سے رزق آتا ہے، اور اچھائی اور برائی جو ہے آسمان کے اوپر چڑھا کرتی ہے۔ یہ آسمان کے وہ دروازے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کوئی آدمی غربت کی حالت میں، پردیسی کی حالت میں جب مر جاتا ہے، جیسے جنگل کے اندر گرا فلائٹ میں سے اور وہیں وفات پا گیا، مومن تھا، تو اگر اپنے گھر ہوتا تو اس کے آس پاس رونے والے ہوتے۔ آج یہاں اس مومن پر رونے والا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو حکم دیتے ہیں وہ اس مومن کی وفات کے اوپر روتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ چیز بھی ملتی ہے۔ بہرحال اللہ کو بہت پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور رمضان مبارک جب آ جاتا ہے تو اس کا پیار بڑھ جاتا ہے۔ انہی دروازوں کے اندر سے، آسمان کے دروازوں کے اندر سے، جنت کے دروازوں کے اندر سے دنیا کے اندر خیر اترنے لگتی ہے۔ روحیں بھی انہی دروازوں سے چڑھتی ہیں۔ بعض روحوں کے لیے انٹری کی اجازت ہوتی ہے اور بعض روحوں کے لیے منع کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بہت تفصیل سے روایت مسند احمد کے اندر آئی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، کسی انصاری صحابی کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا لکڑی کا، اس کے ذریعے سے آپ زمین کورید رہے تھے، صحابہ آس پاس میں بیٹھ گئے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ حضرات صحابہ کو فرمایا، تعوذوا من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ حضرات صحابہ فوراً کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں عذاب قبر سے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح، بہت تفصیلی روایت ہے، میں خلاصہ ذکر کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس میں آتا ہے جب کسی مومن بندے کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو نہایت ہی اچھی شکل کے اندر فرشتے آتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے، اور اس کو ایک خاص قسم کی آواز دیتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طرف چل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف چل۔ یہ روح فوراً نکل جاتی ہے، جیسے کسی نلکی میں سے کوئی پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے، اتنی آسانی سے یہ روح نکل جاتی ہے۔ اور یہ فرشتے اپنے ساتھ جنت کی خوشبوئیں اور وہاں کا کفن لے کر آتے ہیں اور اس میں مومن کی روح کو رکھتے ہیں، اور ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ مومن کی روح جو ہے، اس مومن کی روح کو میں اٹھاؤں۔ چنانچہ اس طرح یہ پہلے آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں، اور وہاں کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحبا کہنے کے لیے طے ہوتے ہیں۔
روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ دنیا میں اس کو جن ناموں سے پکارا جاتا تھا ان ناموں میں سب سے بہترین جو نام ہے اس کے ذریعے سے اس کو پکارا جاتا ہے کہ آ جا تیرے لیے راستہ کھلا ہے۔ چنانچہ آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دوسرے آسمان تک اور فرشتوں کی جماعت مزید ہو جاتی ہے۔ اس طرح کرتے یہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جو اعمال نامے ہیں ان کو علیین میں رکھ دو، اور اس بندے کی روح کو زمین کے اندر لے جاؤ، چونکہ میں نے طے کر رکھا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ چنانچہ وہاں سے یہ مومن بندے کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، اس کی بھی پوری تفصیل روایت کے اندر آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تذکرہ فرمایا کہ جب کسی کافر کی روح نکالنے کا موقع ہوتا ہے تو فرشتے جہنم کا بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور اس کی روح جب نکالنے کے لیے پکارتے ہیں تو وہ اندر گھس جاتی ہے، پھر زبردستی جو ہے روح اس کی نکالی جاتی ہے اور اس ٹاٹ کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کو برے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر چلتے ہیں پہلے آسمان تک، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو نیچے ڈال دو اور اس کے جو اعمال نامے ہیں ان کو سجین میں رکھ دو۔ چنانچہ وہیں سے اس کی روح کو پٹخ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مضمون ارشاد فرما کر وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس میں ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں، ایگو رکھتے ہیں اس کے متعلق، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور یہاں تک نہیں کھولے جائیں گے جہاں تک سوئی کے ایک ناکے کے اندر اونٹ نہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ امپوسیبل چیز اگر پوسیبل ہوتی ہے تو ان کے لیے وہاں کے دروازے کھولے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوئی ہوتی ہے، سوئی کا ایک اوپر ناکا ہوتا ہے جس میں ہم دھاگا پروتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ اتنے سے ناکے کے اندر سے ایک اونٹ چلا گیا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر اونٹ جائے تو ان کے لیے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ جب یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور وہاں سے اس کی روح کو پٹخ دیا جاتا ہے نیچے۔ اور اتنا مضمون ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک برتتا ہے تو اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ یا تو پرندے اس کو لے اڑتے ہیں یا تو کسی ڈراؤنی دور دراز جگہ کے اوپر اس کو جو ہے ڈال دیا جاتا ہے۔ بہرحال پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، فرشتے آ کر پوچھتے ہیں اور وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ پورا مضمون اس کا روایتوں کے اندر آتا ہے۔ یہ ہے جنت کے آسمان کے دروازے جس کے اندر سے روحوں کا آنا جانا ہوتا ہے، خیرات اور بلائیوں کا آنا جانا ہوا کرتا ہے، اور یہ وہ دروازے ہیں جن کو اللہ کی پرمٹ اور اجازت کے بغیر کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ آج کی دنیا کے بہت سارے ممالک کو فخر ہے اس پر کہ ہماری امیگریشن بارڈر کو کوئی پار نہیں کر سکتا، لیکن ان کے اس دعوے کا حال ہم خود جانتے ہیں۔ بہت سے اس کی اتنا ٹائٹ ہونے، اسٹرک ہونے کے باوجود بھی جو ہے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کا جو دائرہ ہے اور زمین کا جو دائرہ اس نے ہمارے لیے طے کیا ہے، اللہ چیلنج کرتا ہے کہ کوئی داخل ہو کر تو دکھا دے۔ لا تنفذون الا بالسلطان، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو ہی آپ جا سکیں گے، بغیر سرٹیفکیٹ کے ادھر کسی کو داخلہ نہیں ہے۔ تو یہ آسمان و زمین کے دروازے ہیں اور اس کا ایک خاص دائرہ اور ایریا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما رکھا ہے۔ اب اس روایت کو سمجھنے سے مطلب بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان آتے ہی خیرات کے لیے جتنے دروازے ہیں آسمان کے سب کھول دیتے ہیں۔ بلائیاں ہی بلائیاں اترتی ہیں جس کا احساس مومن کا دل کرتا ہے،
اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے احساس و ادراک ہی نہیں دیا، ایمان ہی جنہیں میسر نہیں ہے، ان حضرات کو رمضان تھا تو رمضان نہیں تھا تو کیا، اور رمضان ہے تو کیا۔ مومنوں میں بھی پھر تقسیم ہو جاتی ہے، جو مومن اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے وہ رمضان کا زیادہ حصہ پاتا ہے۔ 11 مہینے جس نے اپنے دل کی زمین کو اللہ کی رحمتوں کے لیے تیار کیا، تو رمضان کے اندر ڈائریکٹ اس کے قلب کے اندر یہ رحمت اتر جاتی ہے۔ اور جس نے 11 مہینے کما حقہ نہیں گزارے، کوتاہی کی بہت ساری، تو پھر اس کے دل کی زمین ابھی اتنی تیار نہیں ہوتی، اس پر بھی رحمتیں اور خیرات آتی ہیں، لیکن کچھ جاتی ہیں اور بعض آگے پیچھے بہہ جاتی ہیں۔ آپ کا جتنا برتن اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیرات و بھلائیاں ڈالی جاتی ہے۔ ان روایتوں کے ذریعے سے ہم کو ایک پیغام یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا 100% حصہ لوٹنے کے لیے اپنی پوری زندگی فرما برداری پر لگا دو۔ آپ کے دل کی زمین کو تیار کرو تاکہ اس میں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ ادھر ادھر نہ جائے، پورا 100% حصہ آپ کے قلب کے اندر اتر جائے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے دل کی زمین پتھریلی ہو جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو پتھریلی زمین ہے اس میں بارش کا پانی نہیں جاتا، ادھر ادھر بہہ جاتا ہے۔ تو جتنا گناہ اتنا اس میں رحمت جانے سے رک جاتی ہے، اور جو آدمی گناہ سے بچ کر اللہ کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے وہ رمضان کا 100% حصہ پاتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ بعض خاص طبیعتوں کو دیکھتے ہیں، رمضان ان پر گزری گویا ایک نئی زندگی ان کو مل گئی، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنائے، رمضان گزرا لیکن کوئی خاص چینجز ان میں نظر نہیں آیا ہمارے اندر۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے، اللہ کی رحمت کے ان دنوں میں بھی اگر ہمارا دل حصہ نہیں پا سکا تو پھر اور کون سے دن ہوں گے؟ اللہ رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے بالکل کھول دیتا ہے، اس کے باوجود بھی میرا دل اگر حصہ نہیں پاتا تو مجھے دوسری نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ تو چیز میرے اندر ہے جو وہاں کی رحمتوں کو داخل ہونے سے منع کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ احساس عطا فرماوے، اور رمضان کی برکتوں سے سارے ہی مومنوں کو خوب حصہ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہے اللہ تو نے رمضان دیا ہی ہے گناہوں کی معافی کے لیے، ہے اللہ اس کے باوجود بھی ہماری مغفرت نہ ہو تو ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، ہے اللہ ہم نے زندگی بھر خطائیں ہی خطائیں کی ہیں، ہے اللہ ہم اقبالی مجرم ہیں، تیرے سامنے ہے اللہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو نے جو راستہ دکھایا اس پر ہم نہیں چلے، اے اللہ دوسرے راستے اور گناہوں کے اوپر ہم لوگ چلتے رہے، لیکن ہے اللہ تو نے جیسے اپنے نیک بندوں کو اپنا مبارک رمضان عطا کیا، ہم غریبوں گنہگاروں کو بھی تو نے عطا کیا، اے اللہ تو انہی کے اوپر رمضان گزارتا ہے جن کو کچھ دینے کا تیرا ارادہ ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین ہم کو ان پاک بازوں میں سے بنا جو رمضان کا پورا حصہ لوٹتے ہیں، اے اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کی عادت کو چھڑوا دے، اے اللہ نیکیوں کے ڈگر کے اوپر ہم کو ڈال دے، اے اللہ تیرے نیک بندوں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں 24 گھنٹے میں ڈھونڈ کر بھی کوئی غفلت یا گناہ کا موقع نہیں نکال سکتے، اور ایک ہماری زندگی ہے نیکیاں ڈھونڈنی ہو تو 24 گھنٹے میں نہیں ملتی۔ یا الہ العالمین ہم کو با مقصد زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دے، اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری آسان کر دے، بے شک تیری توفیق کے بغیر مشکل ہے، گناہوں سے بچنا بھی مشکل ہے، نیکیوں کا کرنا بھی مشکل ہے، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندر نیکیاں لا دے، ہماری حیات کو نیکیوں سے آباد کر دے، معمور کر دے، اے اللہ گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، اے اللہ آئندہ گناہوں سے ایسی نفرت عطا فرما جیسے بدبودار مردے سے ہم لوگ نفرت کرتے ہیں، اے اللہ گناہ اور تیری نافرمانی سے ایسے بچنے کی توفیق عطا فرما جیسے ہم لوگ آگ سے بچتے ہیں، اے اللہ تو پیدا کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اسی گندی دنیا کے اندر تیرے بہت سے ایسے بندے جیتے ہیں جو صرف تیری نیکیوں ہی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں،
اے اللہ ان سے ایک بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے۔ یا الہ العالمین فرما برداری اپنی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے لیے بہت زندگی جی لی، اے اللہ بہت لذتیں پالی اور تجھے ناراض کر کے لذتیں پالی۔ اے اللہ ایک نادان بچے سے زیادہ ہم لوگ تو نادان ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو بہت سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ بھی اپنے والد کی کار پر اسکریچ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ باپ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اللہ ہم نے تو اتنی وفاداری بھی نہیں نبھائی، تیرا رزق کھا کر تیری ہی نافرمانی کے اندر اس سے تیار شدہ انرجی کو ہم نے خرچ کیا۔ یا الہ العالمین ہم سا بڑا گنہگار اور کون ہوگا، معاف فرما دے۔ رمضان گزرنے سے پہلے ہماری مکمل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے بھی بہت حقوق پامال کیے، معاف فرما۔ تیرے بندوں کو بھی بہت ستایا، ان کے بھی حق بہت مارے، تیری مخلوق کو بھی اللہ ہم نے بہت ستایا۔ اے اللہ ان کی جو حق پامالی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے ہمیں معافی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اپنا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ دل کا یہ برتن تو نے اپنی محبت کے لیے دیا تھا، اے اللہ ہم نے تو دنیا کی گندی محبتیں بھر کر اس کی توہین کی۔ یا الہ العالمین ہمیں آئندہ تیری پاکیزہ محبت سے اپنے دل کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا عشق اپنی محبت نصیب فرما، اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، اپنی وابستگی عطا فرما، اپنا خشوع خضوع، اپنا ایمان و یقین نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنا قرب، اپنی نزدیکی عطا فرما، اپنی ولایت اور اپنی نسبت عطا فرما، اپنے مقامات ولایت و مقامات نسبت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں فنائیت نصیب فرما۔ اللہ ولایت کے جو مقامات ہیں ان پر ہم کو بلا استحقاق فائز فرما، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ تو ایک فیصلہ فرما دے، ایک کن کہہ دے، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اے اللہ ہم اپنی زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی چاہتے ہیں، اے اللہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ اگرچہ ہم اپنی طلب میں بھی سچے نہیں ہیں، لیکن تو کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو صورتوں پر دے دیا کرتا ہے۔ یا الہ العالمین سچی تڑپ والوں کو تو جو دے، اے اللہ ہم غریبوں کو بھی عطا کر۔ اے اللہ اس رمضان کے اندر بے شک تیری خیرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو 100% اس کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ان محروموں میں سے نہ بنا جو رمضان کی برکتیں لوٹ نہیں پاتے۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہمارے اذکار و اوراد کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اللہ جو مسحور ہیں، جادو جن پر کیا گیا ہے اللہ ان کو اس سے نجات نصیب فرما۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما، امت کے اوپر رحم فرما دے، اللہ امت کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، امت سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔